السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عقیدے کے اسباق، دوسرا سبق شہادتین کا معنی اور ان کا مفہوم۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام میں اس کا بہت ہی عظیم مقام ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں یہ سب سے پہلا رکن ہے، اور ایمان کے جتنے سارے شعبے ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ شعبہ ہے، اور ہمارے اعمال کی قبولیت اس کلمے کا زبان سے اقرار اور اس کے معنی کو صحیح سمجھ کر دل سے تصدیق اور اس کے مطابق عمل کرنے پر ہی ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی، اس کا صحیح معنی ہے نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ اس معنی کا یہ تقاضا ہے کہ عبادت میں اللہ تنہا اور یکتا حقدار ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس کے سوا جس کی بھی عبادت ہے اسے چھوڑنا لازم ہے۔ اب یہ توحید کا مفہوم جو اس کے صحیح معنی میں ہے، اس صحیح معنی کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا ایجاد کرنے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، یا اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ سارے مفہوم لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں ہے، اس لیے کہ ان مفہوموں میں عبادت میں اللہ کی یکتائی ثابت نہیں ہوتی، جبکہ لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی میں اس بات کا اقرار واضح طور پر ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کے 2 رکن ہیں، ایک ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات۔ نفی یہ کلمہ لا الہ میں ہے، کیا مطلب؟ ہر چیز میں سے ہم الوہیت کا انکار کر دیتے ہیں، عبادت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا رکن اثبات، یہ الا اللہ میں ہے، کیا مطلب؟ کہ عبادت کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ آئی سمجھ میں بات نا؟ اس کلمہ توحید میں ان 2 رکنوں کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے سوا جس کسی کی عبادت کی جاتی ہو وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ باطل ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ صحیح معنی نفی اور اثبات کے ساتھ جان لے، پھر زبان سے اس کا اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اور اس کے سارے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، شرک کو پوری طرح سے چھوڑ دے، وہی سچا مسلمان ہے۔ جو شخص اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے صحیح معنی کو بغیر اعتقاد کے کہہ تو لے، اور اس میں سے کچھ چیزوں پر عمل کر لے، لیکن پختہ اس پر عقیدہ جمع نہ ہو، تو پھر وہ منافق ہوگا۔ اور جو اس کے صحیح معنی کا اقرار نہ کرے، دل سے مضبوط اعتقاد نہ رکھے، اس کے مطابق عمل بھی نہ کرے، لیکن کبھی کسی کی دیکھا دیکھی کہہ دے، تو وہ مشرک اور کافر ہوگا۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔
لیکن ان میں سے صرف 4 کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے. توجہ فرمائیے. جو آدمی اس کلمہ توحید کا صحیح اقرار کرتے ہوئے اس پر عمل کرے اور شرک نہ کرے، کسی اور گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا بھی جائے تو یہ لا الہ الا اللہ اس کے جہنم میں ہمیشہ رہنے میں رکاوٹ بنے گا. صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر ویخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر. جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے وہ جہنم سے نکلے گا اگر اس لا الہ الا اللہ کا بھلائی، اس کا ایمان اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ہو. جہنم سے وہ شخص بھی نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا ایمان اور اس کی بھلائی اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ہو. اور وہ شخص بھی جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا خیر، بھلائی، ایمان اس کے دل میں ذرہ برابر بھی رہا. اللہ اکبر. بخاری مسلم کی کیا پیاری حدیث ہے. دوسری فضیلت، اسی لا الہ الا اللہ کی خاطر اللہ تعالی نے ساری کائنات بالخصوص انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا. ارشاد باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کی تیسری فضیلت کہ اللہ تعالی نے جتنے سارے رسولوں کو بھیجا، جتنی ساری کتابیں اتاری، اسی لا الہ الا اللہ کی تعلیم لوگوں کو دینے کے لیے. فرمان باری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی سارے رسول بھیجے ہیں ان کی طرف یہی وحی کی کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے میرے، بس تم میری ہی عبادت کرو. اور چوتھی فضیلت، تمام انبیاء کرام کی دعوت کی ابتدا، لوگوں کو دعوت دینے کا آغاز اسی کلمے سے ہوا. سورہ ہود اور سورہ اعراف میں اس کی بہت سی مثالیں ملیں گی، آپ کو بہت سی مثالیں اس کی ملیں گی. مثال کے طور پر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرطیں. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں. ان 7 شرطوں کو بیک وقت تسلیم کرنا، مان لینا، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہ کر کے ان سب کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلا علم، اس کی جو ضد ہے وہ ہے جہل، جہالت. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا جو صحیح معنی ہے، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے سنا نفی اور اثبات کے ساتھ، اس صحیح معنی کا علم ہو. جس نے اس کا صحیح معنی اچھی طرح سے سمجھ لیا، اس کلمے کو جاننے والا بنا. اللہ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. پس جان لو، علم حاصل کرو کہ نہیں ہے سچا معبود سوائے اللہ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. جو شخص اپنی موت کے وقت اچھی طرح یہ بات جانتا تھا
نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسری شرط یقین، یہ شک کی ضد ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کے ایسے اطمینان کے ساتھ پورے یقین سے کہے کہ اس میں ذرا سا ادنا سا شک بھی نہ ہو، اور وہی سچے مومن ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بے شک سچے مومن وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر ذرا بھی شک نہ کیا۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا يلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جو بھی آدمی ان دونوں کی گواہی میں ذرا بھی شک کیے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور تیسری شرط ہے قبول، اس کی ضد انکار ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ، دل سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کو جان کر یقین سے اس کو پڑھتے ہوئے اس کے تمام تقاضوں کو قبول کرے۔ جو بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے، ہر حکم کو وہ قبول کرے، ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جو رسول پر نازل ہوا اس پر وہ خود ایمان لے آئے اور مومنین بھی اس پر ایمان لے آئے، تمام کے تمام اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں، یہ ان کا کہنا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ شریعت کے بعد احکام پر اعتراض کرتے ہیں، مثلا چور کے ہاتھ کاٹنا یا زنا کرنے والے کو اس پر حد نافذ کرنا، یا اسلام میں 4 شادیوں کی جو اجازت ہے، یا وراثت کی جو تقسیم ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو وہ حقیقت میں اس تیسری شرط قبول کے نہ ماننے والوں میں سے ہوں گے۔ مومن کا شیوا کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اس میں اپنے اختیار کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ چوتھی شرط ہے انقیاد، یعنی سر تسلیم خم کرنا، عمل کرنا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو بھی تقاضا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا۔ ایک انسان نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی جان لیا، یقین سے اس کا اقرار کر لیا اور اس کے تمام تقاضوں کو قبول بھی کرتا ہے، لیکن اگر ابھی ان کو عملی جامہ نہیں پہناتا تو گویا وہ اس چوتھے شرط انقیاد کو ابھی ماننے والا نہیں بنا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔
اپنے رب کی طرف تم پلٹ آ جاؤ اور اسی کے آگے اپنے سر اطاعت کو جھکا دو. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، ورنہ یہ ایمان اور اس کی شرطیں زبانی جمع خرچ نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا سورۃ النساء میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے. کون؟ کہ جو اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مان لیتے، اور جو فیصلہ نبی کر دے اس کے بارے میں دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہ پاتے اور عملی جامہ پہناتے ہوئے اس فیصلے کے آگے اپنا سر اطاعت نہیں جھکاتے، تو پھر وہ سچے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. غور کیجئے، اس آیت کے اندر 3 چیزوں کا حکم ہے. اپنے زندگی کے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فیصلہ کرنے والے، یہ ماننا. آپ جو بھی فیصلہ کریں اپنے دل میں بغیر کسی تنگی اور ہچکچاہٹ کے اس کو ماننا. اور تیسرا، جو کچھ عمل کی بات ہے اس کو فوراً عمل میں لے آنا، تبھی سچے مومن. 5ویں شرط ہے صدق، سچائی. کہ انسان جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کر رہا ہے تو سچا ہو ادا کرنے میں، اپنے ایمان میں. یہی حکم اللہ نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ. جو اپنے دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں ان سب کا یا ان میں سے کچھ کا انکار کرنا یہ اس سچائی کے خلاف ہے. جھٹلانا یہ اس سچائی کے خلاف ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. 6ٹھی شرط اخلاص. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ پورے اخلاص کے ساتھ کہیں اور اس کے تقاضوں کو پورے اخلاص کے ساتھ عمل میں لائیں. شرک اور دکھاوا کا ذرا بھی کوئی شائبہ نہ ہو. کوئی بھی عمل کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پر عمل کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہوئے کوئی دنیاوی منفعت، کوئی شخصی غرض و غایت ہرگز نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور آخرت کا فائدہ مقصود ہو. جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اس کا اجر، اس کا فائدہ اللہ کے علاوہ کسی اور انسان سے پانے کی خواہش میں اس کی طرف دل مائل بھی نہ ہو. الا للہ الدین الخالص. اے لوگو سن لو، دین اللہ ہی کے لیے خالص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن الله قد حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. جو آدمی اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. 7ویں شرط ہے محبت، یعنی اس عظیم کلمے کی محبت ہو اور اس کے جتنے بھی سارے تقاضے ہیں ان سب سے محبت ہو. اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہماری اپنی شخصی
محبتوں سے کہیں زیادہ آگے ہو. اور اسی طرح سے اللہ جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان سب سے محبت کرے، بلکہ اپنی ذات اور اپنی خواہشات نفس کی محبتوں پر اللہ اور اللہ کی محبتیں غالب رہیں. اور اسی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ جس چیز سے نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کریں، جیسے کفر، گناہ اور فحاشی وغیرہ کے کام، ان سے بالکل نفرت رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اے ایمان والو، اگر تم پھر جاؤ گے اپنے ایمان سے تو اللہ ان قریب ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. وہ مومنوں کے ساتھ نرم ہوں گے، کافروں پر گرم اور سخت ہوں گے. اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. اب آئیے ہم کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا معنی مفہوم جانتے ہیں. محمد الرسول اللہ کی ہم گواہی دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم مانتے ہیں ظاہراً اور باطناً ہر طریقے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں. جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس کے اندر یہ 4 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، جو کچھ آپ نے حکم دیا اس کی اطاعت کریں، جس چیز سے آپ نے روکا اس سے باز رہیں، اور جو کچھ آپ نے باتیں بتائیں ماضی اور مستقبل کی ان سب کو سچ جانیں، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے پر کریں جو آپ نے بتایا ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ میں بھی 2 رکن ہیں، ایک عبد اور دوسرا رسول. عبد کا مطلب اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں اور ایک باپ عبداللہ اور آمنہ سے پیدا ہوئے. وہ ہماری طرح انسان ہیں، انسانی ضرورتوں کے حد تک. جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے وہ پیدا ہوئے، جیسے ایک انسانی ضرورتیں ہمیں پیش آتی ہیں ویسے آپ کو بھی پیش آتی ہیں. اللہ عز و جل نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں تم ہی جیسا. اور اسی سورہ کہف کے شروع میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. اور رسول کا معنی ہے کہ آپ تمام انسانوں کو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. ان 2 رکنوں کا فائدہ یہ ہے کہ عبد اور رسول یہ 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہر طرح کے افراط و تفریط، آپ کی شان میں ہر طرح کی گستاخی یا آپ کے حق میں غلو اور نقصان سے بچاتے ہیں. وہ کیسے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ کو آپ کے حق سے، آپ کے مرتبے سے زیادہ اونچا اٹھا دیتے ہیں، اس حد تک کہ الوہیت کے درجے میں لا لیتے ہیں. اور اللہ سے خاص طور پر جو چیزیں مانگنی چاہیے، دعا کرنا، مصیبت کے وقت میں پکارنا، مشکلات میں مدد کے لیے التجا کرنا، یہ سب کچھ جو اللہ کے لیے خاص ہے آپ سے کرنے لگتے ہیں. تو یہ غلو ہے، یہ افراط ہے، صحیح نہیں ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی، آپ کی رسالت کا انکار کر دیا. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں. کیسے؟ آپ کی سچی اطاعت نہیں کرتے، آپ کی سنتوں کی صحیح پیروی نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں دوسروں کے باتوں، دوسروں کے فتووں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے حق میں کوتاہی ہو گئی. تو اس طرح آج کا یہ دوسرا سبق عقیدے میں
جس میں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان دونوں گواہیوں کا معنی مفہوم سمجھا، اور لا الہ الا اللہ کی فضیلت بھی جان لی، اس کے 2 رکن بھی جان لیے، اور اس کی 7 شرطیں بھی جان لی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کا جو معنی ہے اور اس کے اندر جو رکن ہیں اور ان کے جو فائدے ہیں وہ بھی جان لیے۔ اللہ تعالیٰ اس صحیح ایمان کے مطابق ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے تو صحیح اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔